اکثر جب ہم زکوٰۃ کا لفظ سنتے ہیں تو فوراً ذہن میں غریبوں کی مدد یا شاید خیرات کا خیال آتا ہے، لیکن کیا یہ اس کا مکمل مطلب ہے؟ خاص طور پر اگر ہم اسماعیلی نقطۂ نظر سے دیکھیں جی، یہ ایک اہم سوال ہے۔ تو آج ہم اسی پر تھوڑی گہری بات کر رہے ہیں کہ دسوند یا زکوٰۃ اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ ہاں، اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے اسماعیلی ٹریڈیشن میں؟ بالکل، ہمارے پاس کچھ کہہ سکتے ہیں تفصیلی تحریریں ہیں، کچھ سورسز ہیں جو اس کی قرآنی بنیادوں کو جی، قرآنی بنیادیں، اس کا تاریخی سفر اور پھر جو خاص اسماعیلی تشریحات ہیں ان کو واضح کرتی ہیں۔ جی، تو مقصد یہی ہے کہ یہ جو بنیادی کانسیپٹ ہے نا، پاکیزگی کا حق یا پیوریفیکیشن ڈیو، اس کو سمجھیں اور یہ عام خیرات سے جو ہم سوچتے ہیں اس سے کیسے الگ ہے۔ ہاں، یہ سفر واقعی دلچسپ ہوگا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہی بات جو عام خیال ہے کہ زکوٰۃ اور خیرات، کیا ان میں کوئی فرق ہے؟ لوگ تو اکثر ایک ہی سمجھتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ایک بہت عام کہہ لیں غلط فہمی ہے۔ قرآن میں اس فرق کو سمجھنے کے لیے کچھ بنیادی عربی اصطلاحات ہیں، ان کو دیکھنا ضروری ہے۔ اچھا، کون سی اصطلاحات؟ پہلی تو ہے زکوٰۃ۔ اس کا جو لفظی مطلب ہے وہ پاکیزگی بھی ہے، نشو و نما بھی ہے، لیکن شاید بہترین ترجمہ اس کا بنتا ہے پیوریفیکیشن ڈیو، یعنی پاکیزگی کا حق۔ ٹھیک۔ یہ لفظ نکلا ہے زکا اور تزکا سے، ان کا مطلب ہے پاک کرنا، اور قرآن میں یہ لفظ اکثر روحانی پاکیزگی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ سورہ فاطر میں ہے، سورہ شمس میں ہے۔ اچھا، پھر ایک اور لفظ ہے انفاق المال، یعنی مال خرچ کرنا۔ ہاں یہ سنا ہے۔ جی، قرآن میں اس کا حکم ہے، جیسے سورہ بقرہ آیت 215 میں کہ رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینہ پر، مسافروں پر خرچ کرو۔ یہ وہ چیز ہے جسے ہم عام طور پر خیرات سمجھتے ہیں، اور یہ قرآن میں زکوٰۃ سے الگ بیان ہوئی ہے۔ تو یہ انفاق المال اصل میں خیرات ہے؟ ہاں، کہہ سکتے ہیں۔ اور پھر تیسری اصطلاح ہے صدقہ۔ یہ تھوڑا وسیع لفظ ہے، اس کا مطلب ہے نذرانہ یا آفرنگ۔ اب اس میں کبھی زکوٰۃ بھی شامل ہو سکتی ہے اور کبھی عام خیرات بھی، کانٹیکسٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ سمجھ گیا۔ تو قرآن خود بھی زکوٰۃ کی ادائیگی اور یہ جو انفاق المال ہے، ضرورت مندوں پہ خرچ کرنا، ان کو الگ الگ ڈسکس کرتا ہے؟ بالکل الگ الگ۔ آپ مثال لیں سورہ روم کی آیت 38 اور 39، وہاں پہلے کہا گیا ہے کہ رشتہ دار کو، مسکین کو، مسافر کو ان کا حق دو، اور یہ اللہ کی رضا کے لیے بہتر ہے۔ ٹھیک۔ لیکن فوراً اگلی آیت میں زکوٰۃ کا ذکر ہے، اور وہاں کہا گیا ہے کہ جو تم زکوٰۃ دیتے ہو لوگوں کے مال میں بڑھانے کے لیے، شاید سود کی طرف اشارہ ہو، وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، مگر جو زکوٰۃ تم اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اور ان کا مال بڑھتا ہے۔ مطلب یہاں زکوٰۃ کا ذکر الگ کانٹیکس میں ہے۔ اور سورہ بقرہ کی آیت 177 کا بھی آپ نے حوالہ دیا تھا۔ جی، وہ بھی بڑی اہم ہے۔ وہاں نیکی یعنی بر کی ایک لمبی لسٹ ہے، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، اور پھر مال خرچ کرنا رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں وغیرہ پر۔ یہ سب نیکی میں شامل ہے۔ ہاں، لیکن اس لسٹ کے بعد الگ سے ذکر ہے نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ گویا یہ الگ بنیادی فرائض کے طور پر بیان ہوئے ہیں، صرف نیکی کے کام نہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کا مقصد صرف مالی مدد سے کچھ زیادہ ہے۔ پھر اصل سوال وہی ہے، اگر زکوٰۃ صرف خیرات نہیں تو اس کا قرآنی مقصد کیا ہے؟ آپ نے شروع میں پاکیزگی کہا تھا۔ جی، قرآن اس پر بہت واضح ہے۔ کئی آیات ہیں جو مال دینے کے عمل کو یا زکوٰۃ کو براہ راست روحانی پاکیزگی یعنی تزکیہ سے جوڑتی ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں، سورہ اللیل ہے آیت 18، وہاں متقی شخص کی پہچان یہ بتائی گئی ہے کہ وہ جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو جائے، یا تزکا صاف لفظوں میں۔ یہ تزکا۔ اسی طرح سورہ الاعلی آیت 14-15، وہاں فرمایا گیا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یعنی یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جو پاک ہو گیا، تزکا، اور اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا اور نماز پڑھی، صلی۔ یہاں بھی پاکیزگی، ذکر اور نماز کا تعلق واضح ہے۔ لیکن یہ پاکیزگی یہ ہوتی کیسے تھی؟ اس کا کوئی اسپیسیفک طریقہ قرآن میں ہے؟ سورہ توبہ میں
آیت 102 سے 104 تک۔ یہ آیات آپ سمجھ لیں اس پورے کانسیپٹ کی بنیاد ہے۔ اچھا، سورۃ توبہ، اس کا پس منظر کیا تھا؟ اس کا پس منظر یہ تھا کہ کچھ مومنین تھے جنہوں نے کچھ غلطیاں کی تھیں، شاید کسی جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے، اور اب وہ شرمندہ تھے اور اللہ سے معافی چاہتے تھے، توبہ کر رہے تھے۔ ٹھیک، تو انہیں پھر کیا کرنے کا حکم ملا؟ انہیں حکم یہ ملا کہ وہ اپنے مال اموال میں سے صدقہ، یہاں صدقہ زکوٰۃ کے معنوں میں ہے، ایک نذرانہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کریں۔ پروفٹ کو دیں؟ جی، اور پھر پروفٹ کو حکم دیا گیا۔ یہ آیت بہت اہم ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے آپ ان کے مال میں سے صدقہ لیں۔ خذ لیں؟ پروفٹ خود لیں؟ جی لیں، پھر اس کے ذریعے انہیں پاک کریں، تو طاہرہم، اور صاف ستھرا کریں، تو زکیہم۔ تزکیہم، یہ تو وہی لفظ ہے زکوٰۃ والا۔ بالکل وہی روٹ ہے، ZQW، اور ان پر دعا رحمت بھیجیں، صلی علیہم، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے تسکین، سکن کا باعث ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ تو پورا پروسیس ہی الگ ہے۔ گویا پروفٹ وہ نذرانہ لے رہے ہیں اور اس کے ذریعے اللہ کے حکم سے ان مومنوں کو پاک کر رہے ہیں اور ان کے لیے خاص دعا بھی کر رہے ہیں۔ جی بالکل یہی۔ اس آیت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ ایک خاص قسم کا نذرانہ تھا جو پروفٹ کو پیش کیا جاتا تھا، اور پروفٹ کا رول تھا اس کے ذریعے مومن کی روحانی صفائی کرنا۔ ان کی دعا مومن کے لیے خصوصی برکت اور قلب کے اطمینان کا ذریعہ تھی۔ اور اگلی آیت 104 وہ کیا کہتی ہے؟ وہ اس بات کو اور پختہ کرتی ہے۔ فرمایا گیا کہ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقات یعنی نذرانے لیتا ہے۔ گویا پروفٹ کا لینا دراصل اللہ کا قبول کرنا تھا اس خاص عمل کے ذریعے۔ یہ تو زکوٰۃ کے عام تصور سے بالکل مختلف ہے جو ہم سنتے ہیں۔ یعنی یہ پروفٹ کے ذریعے گناہوں سے پاکیزگی حاصل کرنا تھا اور ان کی خاص برکت لینا تھا، صرف غریبوں کو پیسہ دینا نہیں تھا۔ جی بالکل، یہی اس تحریر کا مرکزی نقطہ ہے، اور یہ کوئی آج کی ایجاد نہیں ہے۔ آپ دیکھیں پرانے اسلامی مفسرین چاہے سنی ہو یا شیعہ، وہ بھی سورہ توبہ کی اس آیت 103 کو زکوٰۃ کے اسی مقصد سے جوڑتے تھے، گناہوں سے پاکیزگی۔ سچ میں پرانے مفسرین بھی؟ جی ہاں، اور ماڈرن اسکالرز میں بھی جیسے سلیمان بشیر ہیں یا فریڈ ڈونر، انہوں نے بھی ریسرچ سے یہی واضح کیا ہے کہ قرآن میں زکوٰۃ یا صدقہ کا جو اصل بنیادی مطلب تھا وہ یہی پاکیزگی کی ادائیگی تھا، جو بعد میں تاریخ کے ساتھ ساتھ شاید صرف خیرات کے معنوں تک محدود ہو کر رہ گیا۔ یہ واقعی ایک زبردست اور کہنا چاہیے تھاٹ پرووکنگ پرسپیکٹیو ہے۔ اب اس کو ہم آج کے دور سے کیسے جوڑیں، خاص طور پر اسماعیلی کمیونٹی میں جو دسون کی روایت ہے اس سے اس کا کیا تعلق بنتا ہے؟ دیکھیں، اسماعیلی روایت میں زکوٰۃ کا یہی بنیادی قرآنی کانسیپٹ یعنی روحانی پاکیزگی والا ہمیشہ سے مرکزی اہمیت رکھتا ہے، وہ برقرار رہا ہے۔ اچھا، فرق صرف یہ آیا ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کا جو روحانی اور دنیاوی اختیار تھا وہ ان کے وارث کو یعنی ان کے اہل البیت میں سے جو نسلاً بعد نسلاً امام تھے ان کو منتقل ہوا۔ لہٰذا زکوٰۃ لینے کا اور اس کے ذریعے پاک کرنے کا جو اختیار تھا وہ امام وقت یعنی وقت کے امام کو ملا۔ تو مقصد وہی رہا، روحانی پاکیزگی، لیکن اب امام کے ذریعے۔ بالکل، مقصد وہی رہا، صرف اتھارٹی پروفٹ سے امام کو منتقل ہوئی۔ کیا اس کی تاریخ میں مثالیں ہیں؟ پرانے اسماعیلی لٹریچر میں اس کا ذکر ہے؟ جی بہت واضح مثالیں ہیں۔ آپ 11ویں صدی کے جو عظیم اسماعیلی دائی اور شاعر تھے ناصر خسرو، ہاں، ناصر خسرو، جی انہوں نے اپنی کتابوں میں جیسے وجہ دین ہے اس میں ڈیٹیل سے لکھا ہے کہ زکوٰۃ کس طرح پروفٹ اور ان کے بعد امام کے ذریعے مومنین کے مال کو بھی پاک کرتی ہے اور ان کی روحوں کو بھی۔ اور اس وقت زکوٰۃ کی شرح کیا تھی؟ اس وقت شرح مختلف چیزوں پر مختلف تھیں، جیسے فصلوں پر عشر ہوتا تھا یعنی 10واں حصہ 10%، مویشی پر الگ ریٹ تھی شاید 2.5%، سونے چاندی پر بھی ایک محسوس شرح تھی شاید 5%،
تو شرح وقت کے ساتھ حالات کے مطابق بدلتی رہی ہے، لیکن وہ بنیادی کانسیپٹ کہ امام کو دینا ہے پاکیزگی کے لیے، وہ ہمیشہ رہا۔ اور کیا یہ سلسلہ جاری رہا، مطلب مشکل وقت میں بھی، جب امام شاید سامنے نہیں تھے؟ یہ بات بہت بہت قابل غور ہے، اور اسماعیلی تاریخ کا ایک آپ کہہ لیں نمایاں پہلو ہے۔ تاریخ گواہی دیتی ہے کہ انتہائی سخت حالات میں جب اماموں پر ظلم ہو رہا تھا یا وہ ستر کے دور میں تھے، یعنی لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ تھے، ہاں، دور ستر۔ جی، اس دور میں بھی مریدین اپنی جانیں تک خطرے میں ڈال کر امام تک زکوٰۃ یا دشوند پہنچاتے تھے۔ واقعی؟ جی، 14ویں صدی کے غنانوں میں ذکر ملتا ہے ان قصیدوں کا جنہیں راہی کہا جاتا تھا۔ وہ اچ شریف جو سندھ یا پنجاب میں ہے سے سفر کرتے تھے امام کے پوشیدہ قلعہ مور تک، جو شاید ایران میں کہیں تھا، صرف یہ فرض ادا کرنے۔ اللہ اللہ، کتنی عقیدت تھی! بالکل۔ پھر 15ویں صدی کی مشہور کتاب ہے پنڈت ای جوان مردی، اس میں بھی اس پر بہت زور ہے۔ 16ویں صدی کے ایک اور اہم شخصیت ہے خیرخواہ ہراتی، ان کی تحریروں میں بھی اس کی تاکید ہے۔ اس سب سے اندازہ ہوتا ہے کہ مریدوں کے لیے یہ صرف پیسہ دینا نہیں تھا، یہ ان کے ایمان کا، ان کی روحانی زندگی کا مرکزی حصہ تھا، جس کے لیے وہ بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار تھے۔ تو آج جو اسماعیلی کمیونٹی میں دسوند کے نام سے پریکٹس ہے، وہ اسی صدیوں پرانے تسلسل کا حصہ ہیں؟ جی ہاں، بالکل۔ آج اسماعیلی مسلمان اسے عام طور پر دسون کہتے ہیں۔ یہ لفظ خاص طور پر ساؤتھ ایشیا میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کا مطلب بھی 10واں حصہ ہی ہے، جو اس عشر کے قریب ہے۔ عام طور پر جو پریکٹس ہے وہ خالص آمدنی کا 10% یا کچھ علاقوں میں 12.5% ہے، لیکن پھر وہی بات، لفظ اور شرح سے زیادہ اہم اس کی اصل روح ہے، اور وہ روح وہی ہے، یہ امام وقت کو پیش کی جانے والی پاکیزگی کی ادائیگی ہے۔ اور اس کے بدلے میں؟ اس کے بدلے میں عقیدہ یہ ہے کہ امام اپنے مریدوں کو اپنی خاص دعا و برکت سے نوازتے ہیں اور انہیں روحانی طور پر اسی طرح پاک کرتے ہیں جیسے قرآن کے مطابق پروفٹ محمد اپنے دور میں کرتے تھے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا، اگر اسماعیلی نقطہ نظر سے دیکھا جائے، کہ یہ ادائیگی صرف امام کے لیے ہی ہے، یعنی اگر کوئی شخص یہ رقم کسی بھی اور ادارے کو دے، کسی NGO کو، خیراتی تنظیم کو، تو وہ زکوٰۃ یا داسون نہیں کہلائے گا۔ اسماعیلی عقیدے کے مطابق جی ہاں، یہ بات بالکل درست ہے، کیونکہ زکوٰۃ یا دسون کا جو اصل مقصد بیان کیا گیا ہے، امام کے ذریعے روحانی پاکیزگی حاصل کرنا، وہ صرف امام وقت کے ذریعے ہی ممکن ہے، کیونکہ وہ پروفٹ کے روحانی وارث اور ان کی اتھارٹی رکھتے ہیں۔ تو وہ انفاق المال ہوگا؟ ہاں، کسی دوسری تنظیم یا NGO کو دینا وہ نیکی کا کام ہو سکتا ہے، وہ انفاق المال یا عام صدقہ کی کیٹیگری میں آئے گا، لیکن وہ اسماعیلی کانسیپٹ کے مطابق زکوٰۃ یا دسون کی ادائیگی شمار نہیں ہوگا۔ یہ وضاحت بہت اہم تھی۔ اچھا، کیا گزشتہ اماموں نے خود بھی اس کانسیپٹ کو اسی طرح واضح کیا ہے کہ وہ یہ مال کیوں قبول کرتے ہیں؟ ان کی طرف سے کوئی ارشادات ہیں؟ جی بالکل ہے۔ اسماعیلی سلسلے میں بھی اور شیعہ اسلام میں عموماً امام جعفر صادق کے ارشادات بہت اہم سمجھے جاتے ہیں۔ ان سے منسوب کچھ روایات بہت واضح ہیں اس بارے میں۔ مثال کے طور پر ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ وہ یہ نذرانے، چاہے وہ 1 درہم ہی کیوں نہ ہو، صرف اس لیے قبول کرتے ہیں تاکہ دینے والا پاک ہو جائے، اور انہوں نے وہی قرآنی الفاظ استعمال کیے، لِتُطَہِّرُوا بِہَا، یعنی تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں پاک کروں۔ سبحان اللہ۔ اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اگرچہ وہ مدینہ کے امیر ترین لوگوں میں سے ہیں، لیکن وہ یہ مال اپنی ذاتی ضرورت کے لیے نہیں لیتے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ ایک اور واقعہ بھی بہت مشہور ہے۔ ان کے خاص صحابی تھے مفضل بن عمر۔ جی۔ وہ امام صادق کے پاس کچھ مال نذرانے کے طور پر لائے۔ امام نے قبول فرمایا، لیکن ساتھ ہی کہا، خدا کی قسم، میں یہ تم سے ضرورت کی وجہ سے نہیں لے رہا، میں یہ نذرانے صرف اس لیے قبول کرتا ہوں کہ تم اس کے ذریعے پاک ہو جاؤ۔ پھر امام نے ایک خادم کو اشارہ کیا، وہ ایک ٹوکری لے کر آیا۔ جب وہ کھولی گئی تو اس میں ایک ایسا نایاب قیمتی پتھر تھا، ایک جول، کہ اس کی چمک سے، اس کی روشنی سے پورا کمرہ منور ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ امام نے مفضل سے پوچھا، کیا آل محمد کے لیے اس ٹوکری میں جو ہے وہ کافی نہیں ہے؟
تو مفدل نے فوراً عرض کیا، خدا کی قسم اس سے بہت کم بھی کافی ہوتا۔ تو اس واقعے کا مقصد کیا تھا؟ اس واقعے سے یہ بات واضح کرنا مقصود تھی کہ اماموں کا زکوٰۃ قبول کرنا ان کی اپنی مالی ضرورت کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف مرید کی روحانی پاکیزگی کے لیے قرآنی حکم کی تعمیل میں ہے۔ یہ واقعی بہت گہرا نقطہ ہے اور عقیدت کو پختہ کرنے والا ہے۔ اچھا، اور جو ہمارے گزرے امام ہیں، امام سلطان محمد شاہ، آغا خان تھرڈ، جن کے فرامین اسماعیلی کمیونٹی کے لیے بہت ہی اہم ہیں، انہوں نے دسوند کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ ان کے فرامین میں یہ کانسیپٹ کیسے ملتا ہے؟ امام سلطان محمد شاہ نے اپنے زمانے امامت میں متعدد مواقع پر مختلف جماعتوں کو دسوند کی اہمیت، اس کے مقصد اور اس کی ادائیگی کی شرائط پر بہت روشنی ڈالی ہے۔ ان کے فرامین کا اگر ہم خلاصہ کریں تو کچھ بہت اہم نکات سامنے آتے ہیں۔ کیا ہیں وہ اہم نکات؟ پہلا تو یہ کہ دسوند ہمیشہ خوشی سے، رضامندی سے اور بالکل سچے دل سے ادا کرنا چاہیے، کوئی دباؤ یا مجبوری نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک۔ دوسرا، یہ امام پر کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ ہونا چاہیے، تبھی اس کا دنیاوی فائدہ بھی ہوگا اور روحانی بھی۔ تیسرا، انہوں نے بار بار فرمایا کہ یہ امام کا حق ہے اور اس کی ادائیگی کے بغیر عبادت نامکمل رہتی ہے اور روحانی نجات بھی اسی سے وابستہ ہے۔ یعنی عبادت کی قبولیت کے لیے بھی ضروری ہے۔ امام اسے قبول کر کے اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتے ہیں اور اس کی جو کمائی ہے، اس کی جو غذا ہے، وہ حلال اور پاک ہو جاتی ہے۔ اور فنڈز کے استعمال کے بارے میں کچھ فرمایا؟ پانچواں نقطہ یہی ہے کہ انہوں نے واضح کیا کہ یہ رقم کیسے اور کہاں استعمال ہوگی، اس کا فیصلہ کرنا صرف اور صرف امام کا اختیار ہے، لیکن اصل برکت اور پاکیزگی جو ہے وہ مرید کو ادائیگی کے عمل سے ہی مل جاتی ہے۔ تو ان کے فرامین میں بھی وہی قرآنی روح، پاکیزگی والی اور امام کے خاص کردار پر زور نظر آتا ہے۔ لیکن یہ جو آخری بات آپ نے کی کہ رقم کیسے استعمال ہوگی، یہ امام کا اختیار ہے، اس پر تھوڑی سی اور وضاحت کریں، کیونکہ اکثر یہ سوال لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ فنڈز کہاں جاتے ہیں؟ جی، یہ ایک کہہ سکتے ہیں فطری سوال ہے آج کے دور میں، لیکن جو تحریر ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور اسماعیلی پرسپیکٹو ہے، وہ اس بات پر بہت زور دیتا ہے کہ زکوٰۃ یا دسوند کا جو بنیادی اصل مقصد ہے وہ ہے مرید کی روحانی پاکیزگی۔ ہاں، اور وہ پاکیزگی اسی لمحے حاصل ہو جاتی ہے جب وہ مرید پورے ایمان کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اور امام کے حق کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی ادائیگی کر دیتا ہے۔ تو فنڈز کا استعمال؟ امام ان فنڈز کو جماعت کی بہتری کے لیے، ان کی ترقی کے لیے، دیگر انسانی بھلائی کے کاموں میں جس طرح بھی مناسب سمجھتے ہیں استعمال کرتے ہیں۔ یہ ان کا اختیار ہے، ان کی حکمت ہے۔ لیکن مرید کی جو روحانی پاکیزگی ہونی تھی، اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ فنڈ کہاں استعمال ہوا۔ اس کا تعلق اس کی اپنی نیت، اس کی عقیدت اور امام کے حکم پر عمل کرنے سے ہے۔ گویا سارا فوکس ادائیگی کے عمل پر ہے۔ وہ جو ٹرانزیکشن ہے نا مومن اور امام کے درمیان، وہ اصل چیز ہے، بالکل ویسے جیسے سورۃ توبہ میں مومن اور پروفٹ کے درمیان تھی۔ فنڈز کا استعمال ایک الگ اور امام کی ذمہ داری والا معاملہ ہے۔ بالکل صحیح۔ سارا زور اسی عمل پر ہے جو قرآن کے مطابق مرید کو پاک کرتا ہے۔ یہ امام کے ذمے ایک مذہبی فرض کی ادائیگی ہے جو وہ اللہ کے حکم کے مطابق انجام دے رہا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا، اس گہری نظر کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ کم از کم اس اسماعیلی سمجھ کے مطابق یہ عام خیرات سے بالکل ہی مختلف چیز ہے۔ جی، یہ اصل میں مومن اور امام کے درمیان ایک روحانی عمل ہے، ایک قربانی ہے، ایک ادائیگی ہے جس کا مین مقصد روحانی پاکیزگی حاصل کرنا ہے۔ اصطلاح زکوٰۃ کو لے کر اس کے اصل قرآنی مفہوم یعنی پاکیزگی، اور پھر اسماعیلی روایت کے صدیوں پرانے تاریخی تسلسل یعنی امام کا حق برائے پاکیزگی، اس کے ذریعے ایک بہت ہی خاص اور کہنا چاہیے گہرے معنوں میں ہمارے سامنے لاتی ہے۔ اور یہاں ایک شاید آخری بات سوچنے کے لیے رہ جاتی ہے ہم سب کے لیے کہ اگر زکوٰۃ یا دشوند کو صرف مال دینا نہ سمجھا جائے، بلکہ پروفٹ یا ان کے وارث امام کے ذریعے روحانی پاکیزگی حاصل کرنے کا عمل سمجھا جائے، تو یہ کانسیپٹ، یہ تصور ایک مومن کی روزمرہ زندگی پر کیسے اثر ڈال سکتا ہے، اس کے اپنے امام کے ساتھ جو رشتہ ہے اس پر، اور یہ جو روحانی صفائی کا کانسیپٹ ہے، اس کی کیا اہمیت بن جاتی ہے پھر؟
یہ صرف سال میں ایک دفعہ کی مالی ادائیگی نہیں رہتی بلکہ شاید ایک مسلسل روحانی احساس اور عمل بن جاتا ہے۔ اس پر مزید غور کیا جا سکتا ہے۔ اہم نقطہ ہے جس پر سوچا جانا چاہیے۔